جب یہ واقعہ اس روئے زمین پر آیا تو اس وقت مصطفیٰ
دونوں آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، اور شام کو جو بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، یعنی صبح اور شام 4 بچے کو ہو جاتے ہیں۔ تو طریقہ کار یہ تھا، رب العالمین نے فرمایا ان کا نکاح کرو۔ اب نکاح کیسے کرنا ہے؟ فرمایا جو بیٹا صبح پیدا ہوا ہے اس بیٹے کا نکاح شام والی بیٹی سے کیا جائے، اور جو صبح کو بیٹی پیدا ہوئی شام والے بیٹے سے اس کا نکاح کیا جائے، یعنی جو اکٹھے پیدا ہوئے ان کا آپس میں نکاح نہ کیا جائے، جو الگ الگ پیدا ہوئے ان کا نکاح کیا جائے۔ اب توجہ سنیں، پہلی جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی ان میں سے پہلے بیٹے کا نام تھا قابیل، قاف کے ساتھ قابیل، اور اس کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی اکلیمہ اس کا نام تھا۔ دونوں بہن بھائی پیدا ہو گئے، اور شام کو جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا حابیل، ہاں کے ساتھ، اور اس کی بہن کا نام تھا لیبا۔ اب اللہ رب العالمین کے نبی نے دستور بیان کیا تھا کیا جو صبح کو پیدا ہو اس کا شام والے کے ساتھ نکاح، اور جو صبح کو پیدا ہو لڑکی اس کا شام والے کے ساتھ نکاح کیا جائے، یہ نبی کا قانون تھا۔ اب توجہ سے میری بات کو سنیے، قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا اکلیمہ، جو اکلیمہ تھی وہ بنسبت لیبا کے زیادہ خوبصورت تھی، ٹھیک ہے؟ تو قابیل نے یہ کہا کہ ابا جان میں اپنی بہن سے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے یعنی اکلیمہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ اللہ کے پیغمبر آدم نے فرمایا نہیں یہ تیری بہن ہے اور حابیل کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا۔ کہنے لگا نہیں آپ حابیل سے زیادہ پیار کرتے ہیں اسی وجہ سے اس کے ساتھ میری بہن کا نکاح کروا رہے ہیں، حالانکہ میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ خوبصورت زیادہ ہے۔ پیغمبر خدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے انکار کیا، جب بھائی نہ مانے گا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اب ایسے کرو تم دونوں قربانی کرو اس اکلیمہ کے متعلق، جس کی قربانی قبول ہوگی یہ اکلیمہ اسی کی ہوگی۔ اب دونوں بھائی الگ الگ کام کرتے تھے، اکلیمہ کے ساتھ پیدا ہونے والا بھائی قابیل تھا، یہ کھیتی باڑی کرنے والا تھا، یعنی چیزیں اگانا اور چیزیں ڈالنا دوبارہ اگانا، کسان ٹائپ کے کام کرتے تھے۔ اور حضرت حابیل علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلہ بانی کرتے تھے، دمبے چلاتے تھے، بکریاں وغیرہ چلا کرتے تھے۔ اب دونوں نے قربانی کی، اس دور میں قربانی کا طریقہ ہوتا تھا۔ اب کیا کیا؟ حضرت حابیل نے ایک بہترین دمبا لیا اور بہترین دمبا لے کر کھلے میدان میں اسے کھڑا کر دیا، اور دوسرے قابیل نے کچے اور بھوسے ٹائپ جو دانے تھے بھوسا تھا اسے اٹھایا اور کھلے میدان میں رکھ دیا، اور آسمان کی طرف سے آگ آتی تھی اور اس جانور کو یا اس چیز کو آسمان کی طرف لے جاتی یا اسے کھا جاتی۔ یہ اس دور کی قربانی کا عالم تھا۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا جس کی قربانی کو آسمان سے آئی ہوئی آگ لے جائے گی فرمایا اس کی قربانی قبول ہے، اور جس کی قربانی کو آگ نہ لے جائے اس کی قربانی مردود ہے۔ اب دونوں بھائیوں کی قربانی پڑی ہوئی تھی اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام کے، دونوں بیٹے تھے، آسمان سے آگ آئی، جو حابیل تھا جس کے دل میں بابا کی محبت تھی، فرمایا اس شخص یعنی اس بیٹے کی قربانی یعنی دمبے کو آسمان سے آئی ہوئی آگ نے اپنے آسمان کی طرف اسے اٹھا لیا، اور دوسرے کی جو قربانی تھی یعنی وہ بھوسا جو پڑا ہوا تھا، دانے وغیرہ پڑے ہوئے تھے بھوسے 2 نمبر ٹائپ کے، وہ پڑے رہے۔ اب اعلان ہو گیا، آدم علیہ السلام نے فرمایا چونکہ حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا ہے لہذا یہ سچا ہے، اس کا نکاح اکلیمہ کے ساتھ ہوگا۔ پھر وہ جو آسمان کی طرف دمبا گیا، حضرت سعید بن جبیر المطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دمبے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اس کو جنت میں بھیج دیا، اور جنت میں چلتا رہا، پھرتا رہا، آتا رہا۔ آدم کا زمانہ، شیش کا زمانہ، نوح کا زمانہ، ادریس کا زمانہ، کئی ہزار پیغمبروں کا زمانہ گزرتا گیا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، 86 سال 97 سال یا 100 سال کی عمر میں اللہ نے اسماعیل عطا فرمایا، 11 سال 13 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا خواب کے عالم میں آج کہوں کا فنظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ اللہ کے پیغمبر نے رب کی بات پہ عمل کیا، بیٹے کو ہلایا، آنکھوں کے اوپر پٹی ڈالی، چھری کو تیز کیا، بیٹے کی گردن پہ رکھا۔ اب جب چلانے کی باری آئی پیغمبر نے بار بار زور دیا، چلایا، جب گردن کے اوپر چھری چلی اللہ کے پیغمبر نے اللہ اکبر کہا، دل خوش ہو گیا کہ اللہ نے میری قربانی اور جو مجھے حکم دیا تھا میں نے اس پر تعمیل کر دی۔ ورنہ جب پٹی آنکھوں سے اتاری تو کیا دیکھا دائیں جانب اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور ساتھ جبریل کھڑے ہیں، اور جب نیچے دیکھا تو
کی خوشخبری عطا فرما دی. اب میں 4 جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں. رب نے کیا فرمایا؟ فبشرناہ بغلام حلیم. یہ لفظ غلام ہم بولتے ہیں عرف عام میں, اس کی تھوڑی سی میں تشریح کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک جملہ سنیے میرے دوستو. عربی زبان, عربی لینگویج اتنی وسیع فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ہے کہ اس کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور ایک چیز کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. سنیے غور سے. ایک لفظ بولا جاتا ہے غلام. اب غلام کسے کہتے ہیں؟ عرف عام میں ہم کمزور کو کہتے ہیں غلام, عرف عام میں ہم ناتواں کو کہتے ہیں, ناقص کو کہتے ہیں, جو بالکل گھٹیا ترین ہو اسے ہم غلام کہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ قرآن کے اندر لفظ غلام استعمال ہوا ہے, اس کا معنی کچھ اور ہے. دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لفظ بولا جاتا ہے. جب بچہ دودھ پیتا ہے نا, دودھ پیتے بچے کے لیے جو عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے طفل. جب بچہ دودھ پیتا ہے, دودھ پیتے بچے کو طفل کہا جاتا ہے. اور جب وہ دودھ کی مدت ختم ہو جاتی ہے, وہ 2 سال کی مدت ہے, قرآن کا ارشاد ہے 2 سال کے بعد بچے کی مدت دودھ کی ختم ہو جاتی ہے. اب اس بچے کو طفل نہیں کہتے عربی زبان میں, اس بچے کو کہتے ہیں صبیش, یعنی صاد با یا. اب پہلے جب دودھ پیتا تھا بچہ, اس کو نام کیا دیا تھا طفل کا. جب دودھ ختم ہو گیا, دودھ پینا ختم ہو گیا, اب اس بچے کا نام بن گیا صبی. اب تیسری دفعہ جب بچے کی عمر ہو جاتی ہے 11 سال اور 13 سال کے درمیان, اب علماء فرماتے ہیں, شارحین حدیث فرماتے ہیں, علماء لغت ارشاد فرماتے ہیں, اب اس بچے کے لیے جو نام بولا جاتا ہے, اس لڑکے کے لیے جو نام بولا جاتا ہے عربی زبان میں, وہ لفظ ہوتا ہے غلام. تو معلوم ہوا کہ جب بچہ 11 اور 13 سال کی عمر میں ہو تو اسے غلام کہا جاتا ہے. اس مقام پہ اللہ رب العالمین نے لفظ طفل نہیں فرمایا, لفظ صبی نہیں فرمایا, رب ذوالجلال نے غلام کا لفظ استعمال فرمایا. معلوم ہوا رب کے قرآن میں جو لفظ جہاں بھی آتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور موجود ہوتی ہے. آگے چلیے میرے دوستو. جب بچہ جوان ہو جاتا ہے, بلوغت سے پہلے غلام کہتے ہیں, اور جب بالغ ہو جاتا ہے اب اس بچے کو شاب کہتے ہیں. شاب اور جوان کہتے ہیں, شاب اور جوان. دیکھیں غلام کب کہا جاتا ہے؟ سورہ یوسف میں ارشاد ہوا. اللہ رب العالمین کا قرآن فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے لیا اور جا کے کنویں میں ڈال دیا, اور کنویں میں ڈالنے کے بعد ایک قافلہ آیا. قافلہ جب گزرا اس کنویں پہ پہنچا, انہوں نے ڈول رسی کے ساتھ باندھا اور جب اس کنویں کے اندر ڈالا, جیسے ڈول زمین یعنی کنویں کے اندر پہنچا تو اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام جو اس کنویں کے اندر موجود تھے, فرمایا یوسف یہ ڈول آ رہا ہے, اس ڈول کو پکڑ لو, اوپر کی طرف آ جاؤ گے. پیغمبر خدا نے ویسے کیا. اب جب قافلے والوں نے اس ڈول کو اوپر کھینچا, بھاری تھا, جیسے وہ ڈول سامنے آیا تو کیا دیکھا؟ وہاں تو ایک غلام تھا, وہاں تو ایک بچہ تھا. اب قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے کہا ہذا غلام, یہ تو غلام ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ نابالغ بچہ ہے. بولے سبحان اللہ. قرآن کی تفسیر سے نہ بولنا سبحان اللہ. غلام ہے. فرمایا بلوغت سے پہلے والے عمر کے بچے کو غلام کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد چلیے بلوغت آ جائے تو پھر اس کو شاب کہتے ہیں, جس کی جمع شباب بھی آتی ہے اور شاعر وغیرہ بھی آتی ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بولنا سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میرا حسن میرا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو یہاں لفظ جو بولا گیا شباب کا لفظ ہے. اب جب بچہ جوانی کے عالم میں اسے شاب کہتے ہیں, جب تک وہ 30 سال کا نہیں ہوتا اس کو شباب کا عالم ہوتا ہے, عین جوانی کا عالم ہوتا ہے. اور جب وہ 30 سال کا ہو جاتا ہے اب اس کا نام چینج ہو جاتا ہے. کیا؟ اس کو عربی زبان میں رجل کہتے ہیں, مرد کہتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے متعلق قرآن میں ارشاد ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن آپ آخری نبی ہیں. اب دیکھیں اس آیت میں لفظ بولا گیا رجالکم, رجال رجل کی جمع ہے اور رجل کہتے ہیں 30 سال کے مرد کو. اللہ فرماتے ہیں اے محمد آپ کسی رجال کے, آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی قرآن میں تو آ گیا کہ آپ کسی کے باپ نہیں ہیں, کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. ابراہیم تو مصطفیٰ کے بیٹے ہیں, مرد نہیں تھے. فرمایا کہ حضرت قاسم بے اپنا مرد تھے, ان کے باپ نہیں تھے. میں نے کہا پیارے بھائی وہ بچے تھے. اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو کسی جوان بچے کا باپ نہیں بنایا.
انسان 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اس کو شیخ کہا جاتا ہے، جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اس کو شیخ عرفانی کہا جاتا ہے۔ وقت میرا ختم ہو گیا اور جملہ میرا پہلا بھی یہی ہے اور جملہ میرا آخری بھی یہی ہے، اللہ کر کے جملہ آپ دوستوں کی نظر ہو جائے، سنیے اب دوبارہ سنیے ساری تقریر کا خلاصہ۔ فرمایا بچہ جب پیدا ہو دودھ پیتا ہو اسے طفل کہا جاتا ہے، فرمایا دودھ پینے کے بعد اس بچے کو صبی کہا جاتا ہے، 11 سے 13 سال کی عمر والے بچے کو غلام کہا جاتا ہے، فرمایا کہ جب وہ 13 سال کے بعد جوانی کے عالم میں آتا ہے اسے شاب کہا جاتا ہے، اور جب 30 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اسے رجل کہا جاتا ہے، فرمایا 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اسے شیخ کہا جاتا ہے، جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اسے شیخ عرفانی کہا جاتا ہے۔ قرآن کی سورہ صافات کی آیت نمبر 101 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ابراہیم ہم آپ کو ایک غلام کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اللہ تو یہ کیوں فرما رہا ہے کہ ہم ایک غلام کی خوشخبری دے رہے ہیں حالانکہ بچے کی خوشخبری نہیں تھی؟ تو یہاں لفظ استعمال ہوتا طفل کا، یہاں لفظ استعمال ہوتا فرمایا کہ صبی کا۔ اللہ رب العالمین غلام کا لفظ استعمال فرما کے اشارہ فرما رہا ہے اے میرے پیغمبر اپنے بچے کو اٹھا کے حضرت حاجرہ کو لے کے مکہ کی زمین پہ چلے جائیں، وہاں وادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں پر بچے کو چھوڑ کر آئے۔ فرمایا کہ وہاں کیوں چھوڑا ہے؟ وہاں پانی نہیں، وہاں کھانے کی اشیاء نہیں، وہاں کچھ ہے نہیں، کیا کریں؟ اللہ کے پیغمبر نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اللہ کے پیغمبر کو پتا تھا کہ رب العالمین فرما رہا ہے ہم آپ کو غلام کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور غلام کی عرب سے 13 سال کے بچے کو کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کا یقین دیکھیں، پیغمبر وہاں اکیلے چھوڑ کر آ کے بتا رہا تھا لوگوں میرا بچہ بھوک سے نہیں مرے گا جب تک 11 سال کا نہیں ہوگا، مرے گا نہیں۔ ایک اور جملہ سنیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم آپ کو غلام عطا فرما رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا رب نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے رب چاہتا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ ایک ہی دن کی مہلت دیتا،